تبھی خدا کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، اے انسان میں نے تجھے ساری مخلوقات سے ضعیف بنایا. کہ ایک ڈینگی کا مچھر انسان کو کاٹ لے انسان مر جاتا ہے، چھوٹا سا سانپ ہے اگر ڈس دے تو انسان مر جاتا ہے. نہ میں حیوانوں سے تیز دوڑ سکتا ہوں، نہ میں حیوان سے زیادہ کھا سکتا ہوں. اگر کوئی بولے رنگ گورا ہو تو یہ کمال ہے، تو کبوتر ہم سے زیادہ گورا رنگ رکھتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ زیادہ کھانا کمال ہے تو اللہ کہتا ہے آؤ میں گدھا لے کر آتا ہوں وہ تم سے زیادہ کھائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ زیادہ ویٹ اٹھانا کمال بشر ہے تو اللہ کہے گا حیوان اس سے زیادہ تم سے آگے ہے. نہ کھانا نہ پینا. اگر کوئی کہے کہ شہوت کمال انسانی ہے تو شہوت اللہ نے ہم سے زیادہ کس کے اندر رکھی ہے؟ حیوان کے اندر. اگر کوئی کہے کہ ازداد اولاد کہ میرے پاس بچے بہت زیادہ ہیں یہ کمال انسانی ہے، یہ تو بچے اللہ حیوان کو بھی بہت زیادہ دیتا ہے. کمال انسانی کیا ہے؟ ایسا کمال جس چیز کی وجہ سے خدا انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں، میں احسن الخالقین ہوں. اور یہ کہے کہ انسان وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا. یہ چاند، یہ پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے. وہ کون سی طاقت ہے کہ انسان اتنے بڑے دریاؤں کو چیرتا ہوا اور کشتیاں بناتا ہے، ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے. پوری دنیا کو گویا انسان نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے. فرمایا وہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام عقل ہے. میں نے کسی حیوان کو عقل نہیں دی لیکن تجھے عقل دی ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو لائن اور شیر کو پنجرے میں اپنا غلام بنا دیتا ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو درختوں کو کاٹ کے کشتیاں بناتا ہے. اسی عقل کے ذریعے سے تو لوہے کو نکال کے جہاز بنا دیتا ہے. یہی عقل ہے جس کی مضبوطی سے تو دنیا کا حاکم بنا دیتا ہے. لیکن وہی خدا کہتا ہے انسان میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے بنے، یہ دنیا کے کھانے، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ تیرے لیے بنا. لیکن اس پوری کائنات میں اگر کسی کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو انسان وہ تو ہے جس کا وجود خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. اب یہ بتائیے کائنات کا سب سے بڑا وجود کون ہے؟ انسان ہے. اب اتنا طاقتور وجود اللہ نے انسان کو دیا. اب اگر اس وجود کو انسان ضائع کرے گا، اپنی انرجی کو غلط چیزوں پہ لگائے گا تو اس کی سزا بھی خدا انسان کو زیادہ دیتا ہے. تو اب آئیے مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقول کو کیا کرے؟ مضبوط کرے. جتنی عقل انسان کی مضبوط ہوگی اتنا عمل انسان کا بلند ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا اللہ 7 ایئرز تک فرمایا تمہاری اولاد کنگ ہے، بادشاہ ہے. 7 to 14 فرمایا تمہارا غلام ہے. 14 to 20 فرمایا تمہارا وزیر ہے، ایڈوائزر ہے. کیوں کہا کہ ٹل 7 یہ کنگ ہے؟ مطلب اس کو جب پالو تو ایک بادشاہ کی طرح پالو. کیونکہ 7 سال تک بچے میں عقل نہیں ہوتی، یہ لرننگ کی ایج میں ہوتا ہے، یہ چیزوں کو دیکھتا ہے، بانپتا ہے. اسے آزادی دو 7 ایئرز تک، 6 ایئرز تک. کیونکہ اگر 7 سال تک اس پہ سختی کرو گے تو یہ چیزوں کو پرکھنا چھوڑ دے گا. بچہ ایک بار پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے، آپ بولو گے یہ چڑیا ہے. دوبارہ پوچھے گا باپ سے یہ کیا ہے، بولے گا یہ چڑیا ہے. تیسری بار پوچھے گا تو باپ کو تو غصہ آ جائے گا. لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے، ماں بار بار بچے کو جواب دیتی رہتی ہے. فرمایا مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے. یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. مرد چاہو جلال، غیرت، غصہ مرد میں زیادہ، عورت مظہر جمال پروردگار عالم. تبھی تربیت کی ذمہ داری خدا نے کس کو دی؟ عورت کو دی. مرد کی ذمہ داری رکھی یہ فائنینشیل چیزوں کو مضبوط کرے گا. عورت کی ذمہ داری یہ نسلوں کو کیا کرے گی؟ تربیت کرے گی. علماء فرماتے اگر عباس بنے یہ کمال ام البنین کا تھا. یہ ماؤں کی گودوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے عباس بنے. ہر چیز اہل بیت نے بتائی ہے. کبھی آپ دین کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہاں تک بتایا کہ جب سفرے پہ بیٹھو تو کھانا کیسے کھاؤ، بستر پہ جاؤ تو کروٹ کس طرف رکھنی ہے، واش روم جاؤ تو پہلا قدم کیسے رکھنا ہے، بات کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے. مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی اس طرح سے گزرے جس طرح پروردگار عالم چاہتے ہیں. ہر چیز کی لرننگ پروردگار عالم نے دی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنی عقول کو مضبوط نہیں کریں گے. فرمایا جسم کی غذا یہ کھانا پینا، عقل کی غذا علم ہے. تبھی فرمایا اطلب العلم
من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. دنیا کی یونیورسٹیوں میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے, لیکن اسلام میں علم حاصل کرنے کی کوئی ایج اللہ نے نہیں رکھی ہے. تو فرمایا جب تک انسان زندہ ہے علم حاصل کرتا رہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ 10 منٹس ہم نالج کو دیتے ہیں, 10 منٹ ہم علم کو دیتے ہیں. سب سے بڑی قیمت, سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ نالج ہے اور علم ہے. مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا دعا کریے میں امیر بن جاؤں. امام نے فرمایا یہ بتا, یہ لوگ دیکھ رہے ہو, دیکھنے سے پتا چلتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے؟ امام نے کہا نہیں. امام نے فرمایا یہ بتا, اگر امیر بن جاؤ گے تو تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ مثلا آج 2 بازو ہیں اور امیر بننے کے بعد 4 ہو جائیں, 2 آنکھیں ہیں اور امیر بننے کے بعد 4 ہو جائیں. کہ نہیں مولا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. امام نے فرمایا پھر علی سے وہ مانگ جس سے تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہو. ہاں؟ ایسی چیز کیوں مانگتا ہے کہ جس سے تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہو. آغا قراتی بہت پیارا جملہ فرماتے تھے, کہتے تھے لوگ جاتے ہیں کربلا, مولا حسین کی زری کو پکڑتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں امام حسین سے مانگتے ہیں کہ وہ چیزیں تو ان کو دنیا والے بھی دے دیں. کوئی گھر مانگتا ہے, کوئی بیوی مانگتا ہے, کوئی دولت مانگتا ہے, کوئی گاڑی مانگتا ہے, کوئی جاب کے پیچھے. تو کہا کہ حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہ دے سکیں. گاڑی تو دنیا کوئی امیر بھی دے دے گا, گھر تو کوئی آپ کو لے کر بھی دے سکتا ہے, حسین سے